56 کا کانسٹیٹیوشن 56 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوشن تھا اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے پارلیمنٹری مینس کے where the prime minister is the lead assisted by the cabinet and president is considered the جی بالکل شاباش چارٹر آف ڈیموکریسی بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا میں بتانا بھول گیا اور ابھی ہم آگے اس پہ بات بھی کریں گے لیکن آپ کی سلمان بات بالکل ٹھیک ہے اصل میں جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی اس کا کنسنٹریشن پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا ایگری بالکل صحیح پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ جو ہے ایک سمبولک ایک رول ان کا یونیکیمرل پارلیمنٹ کے یونیکیمرل مین کے ون ہاؤس کے جو آبادی کی سطح پہ ہوگا اور پھر اس میں پیرٹی کا فارمولا تھا کہ 150 + 150 150 + 150 مینس کہ 150 جو ہے لوگ وہ آپ کے 150 لوگ جو ہیں وہ آپ کے اسمبلی میں وہ آپ کے 150 جو ہیں وہ ایسٹ پاکستان کے اور 150 جو ہے وہ ویسٹ پاکستان کے اور 10 جو ہیں وہ آپ کے اسپیشل سیٹس تھی ہو گئے وہ اسپیشل ریپرزنٹیشن جو تھی جی بالکل ایسٹ اینڈ ویسٹ میں یعنی پیرٹی کا فارمولا جو ہے 150 اور 150 لیکن اس سے بنگالی خوش نہیں تھے اس لیے خوش نہیں تھے کہ ان کی آبادی زیادہ تھی اور ان کی آبادی 54% تھی ٹھیک ہو گیا کانسٹیٹیوشن جو 1962 کا ہے 1962 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کام ملا 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے that was the outcome of the work of Constitution Commission that was کیا کہتے ہیں that was headed by Justice Shahabuddin جو Constitution Commission جو ہے وہ بنایا گیا اچھا پھر آپ دیکھیں کہ اس میں جو ہے کانسٹیٹیوشن جو کمیشن تھا انہوں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کی 61 میں اور اس کو اڈاپٹ کیا گیا مارچ 1962 میں پریزیڈنشل سسٹم جو ہے یعنی صدارتی نظام جو ہے وہ اس کا جو تھا مین جو محور تھا 62 کے آئین کا وہ صدارتی نظام تھا اور آل ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے دیٹ ریسٹڈ ود دا پریزیڈنٹ جو ایگزیکٹو اتھارٹی تھی وہ ساری جو ہے وہ ریسٹڈ ود دی پریزیڈنٹ آل ایگزیکٹو اتھارٹی ریسٹڈ ود دا پریزیڈنٹ کہ پہلے تو چلو پرائم منسٹر تو پہلے بھی اس سے پہلے جو آئین تھے یا دور تھا تو وہ کوئی ایسے پاورفل نہیں تھے آپ نے دیکھے سب کی رخصتیاں ہوئی اور گورنر جنرلز پاورفل تھے تو کم از کم وہ سمبولک پریزنس تو تھی نا پرائم منسٹرز کی لیکن یہاں پر اب وہ سمبولک پریزنس بھی نہیں رہی ٹھیک ہو گیا تو وہ جو تھوڑی بہت پاورز جو تھیں وہ بھی ساری ایک شخص میں کانسنٹریٹ ہو گئی پاکستان کو اس طرح کا نظام بالکل سوٹ کرتا کہ آپ ساری جو پاورز ہیں وہ ایک انسان میں جو ہے وہ ایک آفس میں جو ہے وہ کانسنٹریٹ کر رہی ٹھیک ہو گیا یونیکیمرل لیجسلیچر مینس کہ ون ہاؤس کہ جس آبادی جس کی زیادہ عبوس کے اتنے ہی نمبر آف جو ہے وہ ممبرس وہ زیادہ ہوں گے پارلیمنٹ میں فیڈرل سسٹم کے وفاقی نظام ہوگا جس میں ایک سینٹر ہوگا اور باقی فیڈریٹنگ یونٹس ہوں گے اور پھر ان کا تعلق کیا ہوگا ریسورس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی اور پاور ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی اس کے اوپر جو ہے وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ریوالو کرے گا انڈائریکٹ الیکٹورل سسٹم کہ جو الیکٹورل سسٹم تھا وہ انڈائریکٹ تھا کہ جس میں لوگ ڈائریکٹ ہے
وہ پارلیمنٹ کو الیکٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ پہلے آپ کی جو تھی وہ آتے تھے بی ڈی کے ممبرز آتے تھے، بیسک ڈیموکریٹس، یعنی جو بلدیاتی ادارے جو تھے وہ پھر آگے اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ الیکٹ کرتے تھے. اور اس میں بنیادی طور پہ جو بیسک الیکٹوریٹس تھے، یعنی جو ممبرز تھے یہ بلدیاتی اداروں کے، 40,000 وہ تھے ایسٹ پاکستان میں اور 40,000 تھے ویسٹ پاکستان میں. اینڈ کیپنگ ان ویو دی پاپولیرٹی آف بیسک ڈیموکریسی کا جو سسٹم تھا، اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے جو ہے الیکٹورل جو جو سسٹم تھا اس کی پاپولیرٹی کو دیکھتے ہوئے پہلے وہ 40,000 تھے ایچ سائڈ پہ، تو ان کو پھر تعداد کو جو ہے بڑھا دیا گیا 60,000 کر کے، تو وہ 1,20,000 ہو گیا. اب یہ کوشچن ہے کہ کیا یہ لوگوں کے لیے بینیفیشل سسٹم تھا، یا لوگوں کے لیے بھی ہوتا ہوگا، لیکن اصل چیز جو تھی اس کی اپنی خود غرضی بھی تھی کہ اس سے وہ پورا ایک یہ اس کا ایک قسم کا حلقہ تھا یہ پورے پاکستان میں، تو اس سے یہ جو ہے وہ ایک بینیفٹ جو ہے وہ ڈیرائیو کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا، ان سے اسٹرینتھ ڈیرائیو کرتے تھے، یعنی یہ ان کی ایکچوئل پارٹی تھی ایک قسم کا، آپ سمجھو. تو دین اسمبلی کی ٹرم جو ہے وہ 3 ایئرز، اور انہوں نے کہا کہ نارم یہ ہوگا، نارمنگ کے یعنی ایک وہ ہونا چاہیے، نارم جو ہے وہ یہ یعنی ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک پیرٹی کو شو کرنے کے لیے کہ اگر تو انہوں نے کہا کہ اگر پریزیڈنٹ ایک ونگ سے ہوگا تو اسپیکر دوسرے ونگ سے ہونا چاہیے. اور ان کے وقت میں پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ تھی پیسج آف دی پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے. تو پولیٹیکل پارٹیز کا جو ایکٹ ہے وہ 1962 میں آیا. اب کوشچن یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کا جو ایکٹ ہے وہ کیا کرتا ہے. وہ پرائمریلی جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے ضابطہ اخلاق. تو یہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ کس چیز کو دیکھتا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹ کے سیاسی پارٹیوں کا جو ہے جو ایک ضابطہ اخلاق ہے وہ کیا ہونا چاہیے، یعنی کیا چیزیں جو ہیں وہ فاؤل پلے میں آئیں گی، کیا ڈوز ہیں کیا ڈونٹس ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس میں میجر بات ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ایکٹ کے حوالے سے. اچھا جی، پھر آپ دیکھیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن اور 73 کا کانسٹیٹیوشن ہے وہ آپ دیکھیں کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن is the today's constitution that is with us, or with 26 amendment in the constitutions. اس پہ یہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ بھی ہوا اور ہیلڈ ان ابینس بھی ہوا، لیکن خوش قسمتی سے یہ ایبروگیٹ ہونے سے بچ گیا. جس طرح 56 کا آئین ایبروگیٹ ہو گیا، یا 62 کا آئین جو ہے وہ یا ایوب کے ساتھ ہی چلا گیا. تو یہ اس لحاظ سے ایک خوش قسمت آئین میں اس کو کہتا ہوں. اور ایک اور خوش قسمتی اس کی ہے، دیٹ از
خوش قسمتی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از دی ڈاکومنٹ آف کنسنسس، یعنی یہ ایک تو متفق کا یعنی اتفاق کا پیداوار ہے. ٹھیک ہو گیا. پارلیمنٹری فارم آف ایک گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر از دی ہیڈ آف the team and assisted by the cabinet or federal structure like center and federating units. And جو پارلیمنٹ ہے وہ بائی کیمرل، جس میں شروع سے تو یہ یونی کیمرل رہی، لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بائی کیمرل آ گئی. ٹھیک ہو گیا. ایک بائی کیمرل لیجسلیچر جو ہے وہ یہ بن گئی. اور بائی کیمرل میں یہ ہے کہ 2 ہاؤسز ہوں گے، یعنی ایک آبادی کی سطح پہ اور دوسرا جو ہے وہ برابری کی سطح پہ. یعنی ایک جو ہے وہ جس کی آبادی زیادہ ہوگی لوور ہاؤس میں تو اس کی اتنی سیٹیں زیادہ ہوں گی، اور جس کی چاہے سیٹیں جس کی آبادی چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو تو اپر ہاؤس میں جو ہے ان کی پیرٹی کے بیس پہ جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو یہ تو ہو گئی بائی کیمرل کی ایکسپلینیشن. اور جو اوریجنل جو 73 کا کانسٹیٹیوشن تھا اب تو اس میں بڑھ گئی ہیں مائنورٹیز کی سیٹس. اب جو مائنورٹیز کی جو سیٹس تھیں اوریجنل میں 10 تھیں اسپیشل سیٹس جو تھیں، اور سیپریٹ الیکٹوریٹس تھا ان کے لیے. سیپریٹ الیکٹوریٹس مین کہ ایک separate electorates mean کہ separate electorates means کہ جداگانہ طرز انتخاب کے ہندو جو ہے وہ ہندو کو ہی ووٹ دے گا، ہندو جو ہے وہ ہندو کو ہی منتخب کرے گا. جوائنٹ الیکٹوریٹس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا کہ مکس نہیں ہے علیحدہ. ٹھیک ہو گیا. اور 5 سال کا جو ہے وہ ٹرم اسمبلی کی 5 سال. اور پھر آپ دیکھیں کہ کسی بھی وزیر اعظم نے ابھی تک 5 سال کی ٹرم مکمل نہیں کی. البتہ جو ہے وہ پارٹیوں نے جو ہے ایک یعنی 2 مرتبہ ٹوٹل جو ہے وہ 5 سال کی جو ہے وہ مدت پوری کی ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ کیسے پاکستان میں وہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. جس طرح بھی ایک دوست نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف صحیح اشارہ کیا تھا اور اس کو انہوں نے لنک کیا تھا ویری وائزلی، اینڈ دیٹ واز ود دی ARD کی موومنٹ کے ساتھ. وہ بالکل انہوں نے ٹھیک اشارہ کیا تھا ARD اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسکلی اس کے 4 میجر جو ہیں 4 جو اس کے جو ہیں وہ اس کے 4 جو ہے وہ پارٹس ہیں بیسکلی. ایک کانسٹیٹیوشنل ایشوز اور دوسرا کوڈ آف کانڈکٹ، تیسرا فری اینڈ فیئر الیکشنز اور چوتھا سول اینڈ ملٹری ریلیشنز. یہ جو پاکستان کی جو میجر کیا ایشوز تھے پاکستان کے میجر سیاسی مسائل جو ہیں وہ کیا مسائل جو ہیں ان کو 4 بڑی تھیم میں تقسیم کر دیا، یہ 4 بڑے پارٹس میں تقسیم کر دیا. کانسٹیٹیوشنل ایشوز، کوڈ آف کنڈکٹ، فری اینڈ فیئر الیکشنز اور سول اینڈ ملٹری ریلیشنز. اور ان کے جو پوائنٹس تھے وہ 36 پوائنٹس تھے، اس میں 36 پوائنٹس تھے، اور 4 جو ہے وہ پارٹس میں جو ہے وہ یہ 4 پارٹس میں جو ہے it was divided in 4 parts. So this was a unique document of our history. یہ ہماری ہسٹری کا ایک یونیک ڈاکومنٹ تھا. ٹھیک ہو گیا. This was a unique document of our history کے اس لیے یونیک کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ایک دوسرے کو گرانے میں جو ہے وہ بہت آگے تھے، لیکن وہ وقت آیا کہ انہوں نے ایک کامن ایجنڈا جو ہے اس کو ورک آؤٹ کیا اینڈ دے ٹرائی ٹو بلڈ a consensus. So further about Charter of Democracy, it was an attempt to achieve the ideals of parliamentary system. پاکستان واقعی جو ہے وہ زیادہ تر پارلیمنٹری سسٹم کی بات تو کی، لیکن جتنی بات کی اتنا جو ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم سے جو ہے وہ دور رہا.
پاکستان زیادہ تر یا تو صدارتی یا نیم صدارتی نظام کے انڈر رہا، اور پارلیمنٹری جو طرز حکومت ہے اس کو یہاں پر فلورش نہیں ہونے دیا گیا. Essentials for democracy were identified کہ جب یہ دونوں نے دو دو مرتبہ ایکسپیرینس کر لیا حکومتوں کا اور ایک دوسرے کو گرایا، تو دین دے سیٹ ان لنڈن ان 2006 جب یہ دستخط ہوئے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، تو انہوں نے اسینشلس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ اسینشلس کیا ہیں ڈیموکریسی کے، وٹ آر دی اسینشلز آف ڈیموکریسی. کہ اسینشلز مین کہ کیا جمہوریت کے لیے کیا ضروری ہے. فار انسٹنس وی نیڈ ٹرانسپیرنسی، وی نیڈ ٹالرنس، وی نیڈ فری میڈیا، وی نیڈ ریسپیکٹ فار ہیومن رائٹس. اب اگر آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں تو یہ پاکستان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ اس کے بارے میں لوگ اس کو بہت شک کی نظر سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ٹالرنس دیکھ لیں، رول آف لا دیکھ لیں، آٹونومی آف جوڈیشری کو دیکھ لیں، تو یہ ساری بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ یہ کیا جو ہے یہ اسینشلز جو ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ نہیں ہوں گے تو تب تک جو ہے وہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک ڈسٹنٹ ریالٹی رہے گی. اٹ واز این ایجنڈا، مینیفیسٹو اور این آئیڈیل اور پولیٹیکل سلوگن. یہ کیا کوئی ایجنڈا تھا یا منشور تھا، یہ آئیڈیل تھا یا ایک سیاسی نعرہ تھا؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ غالباً سب کچھ تھا. ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ تھا، یہ صرف ایک چیز نہیں تھی کہ کوئی منشور تھا، یہ نعرہ بھی تھا. ٹھیک ہو گیا نا. اٹ واز این اٹمپٹ ٹو ری ڈیفائن ریلیشنز آف ڈفرینٹ ایکٹرز. تو یہ ایک کوشش تھی کہ جو ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں ان کے رول کو جو ہے وہ جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیا جائے. تو ایکٹرز کون ہیں؟ مختلف ایکٹرز ہیں. آپ دیکھیں کہ اس میں پرائم منسٹر ایکٹر ہیں، پریزیڈنٹ ایکٹر ہیں. ٹھیک ہو گیا نا. تو پارلیمنٹ اس میں ایک ایکٹر ہے، جوڈیشری ایک ایکٹر ہے، اس میں میڈیا ایک ایکٹر ہے، اس میں تمام لوگ جو ہیں وہ اس میں اس کی ایک اہمیت ہے. ٹھیک ہو گیا. Why a charter of democracy? Individually, it was not possible to bring change. یہ جو ہے نا انفرادی طور پہ کمزور ہو چکے تھے، انفرادی طور پہ کمزور ہو چکے تھے کہ انفرادی طور پہ کمزور ہو چکے تھے، اور انہوں نے دونوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مشرف صاحب کو جو ہے وہ ان کے شانے چت کر سکیں سیاسی میدان میں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم جو ہے وہ وائی ناٹ ٹو وائی ناٹ ٹو بی یونائٹیڈ. اور انہوں نے یہ ریئلائزیشن کی کہ پرابیبلی انڈیویجولی اٹ واز ناٹ پاسبل کہ وہ کوئی تبدیلی جو ہے وہ پائیدار تبدیلی جو ہے وہ لا سکتے. تو اس کے لیے وہ جو ہے یہاں پر اکٹھے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ دین بوتھ ور ان ایگزائل. دونوں جو ہیں وہ جلا وطن تھے. ٹھیک ہو گیا. دونوں جلا وطن تھے، دونوں جلا وطن تھے اور وطن سے دور تھے. تو یہ ایک اور ریزن تھی. اینڈ دین ایک اور جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ another reason was کہ ٹائم کنسٹرینٹس دونوں کے جو ہے وہ عمریں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی تھیں. ٹھیک ہو گیا.
عمریں جو ہے ان کی بڑھتی جا رہی تھی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کے پاس پاس ٹائم کم ہے، اور تقریباً طویل عرصہ جو ہے وہ جلا وطنی میں گزر گیا. سو they were very possessive about this thought as well. Both did not complete tenure in office and confrontation was not the solution. دونوں نے دو دو مرتبہ پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے، لیکن دونوں مرتبہ ناکام رہے ٹینیور کو کمپلیٹ کرنے میں، اور انہوں نے یہ ریئلائز کر لیا کہ اگر محاذرائی کریں گے تو یہ ان کے لیے وائبل آپشن نہیں ہے، اور اس کا فائدہ کوئی اور اٹھائے گا. دونوں نے یہ ریئلائز کیا کہ 17ویں ترمیم میں دیر واز بار آن دا تھرڈ ٹائم پریمیئر شپ. تو یہ بھی ان کے ذہن میں تھا کہ تیسری مرتبہ جو پرائم منسٹر بننے پہ جو پابندی ہے، دیٹ واز اندر ایشو. اور نواز شریف نے اس کا بینیفٹ اٹھایا کیونکہ بے نظیر بھٹو تو فوت ہو گئی، کیونکہ 18ویں ترمیم میں اس پابندی کا پھر خاتمہ ہو گیا جب انہوں نے دونوں نے مل کے 18ویں ترمیم کی. ٹھیک ہو گیا. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے از اے پروف دیٹ پالیٹکس آرٹ آف پاسبلٹی ہے، کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو آپ کی جو سیاست ہے اس میں پاکستان میں آئیڈیالوجی کے لیے جو ہے وہ شاید کوئی جگہ نہیں رہی، سیاست کے لیے جگہ نہیں رہی، لیکن آئیڈیالوجی جو ہے، آئیڈیالوجی کی کوئی جگہ نہیں رہی سیاست میں. اور یہاں انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ سپریم ہے، یا ایون فاؤل پلیئرز جو ہیں وہ از آفن ٹالریٹڈ بائی دا پاکستانی پیپل. تو یہ ایک اس چیز کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں کچھ بھی جو ہے وہ اینی تھنگ از پاسبل ان پالیٹکس. ٹو بلاک دا ملٹری ٹیک اوور، یہ بھی ایک آبجیکٹو تھا، اور اس آبجیکٹو میں یہ کامیاب رہیں گی. COD is actually realization of the importance of opposition. This was also they attained success in this کہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ بیسکلی یہ جو اپوزیشن ہے یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ اس کی امپورٹینس ہے، کہ اپوزیشن جو ہے وہ دیٹ از گورنمنٹ ان ویٹنگ، یا ایک شیڈو گورنمنٹ ہے. ان کو صرف کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ کم پڑی ہوتی ہے ووٹوں کی. ٹھیک ہو گیا. اور وہ جو ہے پاکستان میں کیا ہوا کہ اپوزیشن چاہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں تھی، جو بھٹو نے ٹریٹمنٹ کیا، جو بے نظیر بھٹو نے کیا، اور جو نواز شریف نے کیا، اور ایون وٹ از گوئنگ آن ناؤ. تو یہ ایک سمجھ نہیں آئی پاکستانی پالیٹکس میں کہ whenever there is even democratic government, the opposition is usually roughly treated. And when you will treat someone rough, they will never welcome you, they will never facilitate you, they will never cooperate with you. یہ ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم اپوزیشن کو ڈیو ریگارڈ دیں گے. ٹھیک ہو گیا. اینڈ دے ڈیڈ دیٹ when they came into power. So انہوں نے پھر ایک دوسرے کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا. وہ کیسے کیا میں آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. ٹو موبلائز دا ماسز، لوگوں میں تحرک پیدا کرنے کے لیے، بیکاز لوگ جو ہے وہ ان ایکٹیو ہو گئے تھے، پیپل ور ناٹ ایکٹیو. ٹو پریشرائز گورنمنٹ، انہانس دیئر بارگیننگ ویلیو، گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے انہانس دیئر بارگیننگ ویلیو. اور بارگیننگ ویلیو جو ہے وہ اس میں اضافہ کرنے کے لیے، اپنی بارگیننگ ویلیو کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ان دیئر ایبسنس پارٹیز بیڈلی سفرڈ. دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ایک پرسنالٹی ٹچ ہے اس میں. جب پرسنالٹی منظر عام پہ نہیں رہتی، وہ پارٹی جو ہے بہت پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہاں پر لوگ پرسنالٹیز کو ووٹ دیتے ہیں، پارٹیز کو ووٹ نہیں دیتے. ٹھیک ہو گیا. سو یہ دونوں پرسنالٹیز لوگ ان کے چاہنے والے بہت ہیں. تو جب یہ باہر تھے تو لازمی بات ہے پیپل اسٹارٹیڈ لوزنگ انٹرسٹ ان دوز پارٹیز، بیکاز
the leadership, the top leadership was not visible. देखिए ये तो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, ये तो एक लंबा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको, तो ये तो हमने पिछले लेसन से हम इस बात को कर रहे हैं। मैं आपको मोटी मोटी बात, इसको दो तीन चीजें आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे जो बड़ी बात है, दैट इज डेमोक्रेसी विद इन इज अ मिसिंग लिंक विद इन द डेमोक्रेटिक पार्टीज। फिर रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन द रोल ऑफ मिलिट्री in politics, the interference. फिर supremacy of the constitution often compromised, how बहुत लंबी स्टोरी है। फिर आप देखें कि रोल ऑफ द एपेक्स कोर्ट, the doctrine of necessity, the role of media, the role of opposition, ठीक हो गया। फिर द रोल ऑफ पब्लिक टू फेयरली इवेल्युएट। मेरा अपना ख्याल ये कि इसमें सबसे बड़ा कसूर जो है, दैट इज of uh, that is of the people of Pakistan, के जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो उनका वो रोल नहीं है कि जो उनको रोल प्ले करना चाहिए, ठीक हो गया। तो पाकिस्तान, फिर क्लैश ऑफ पर्सनैलिटी बहुत है, क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक जो सेंक्रिटी है उसको इंटैक्ट नहीं रखा गया। तो ये तो लंबी लिस्ट है कि जिस पे हम बात कर रहे हैं और करते रहेंगे। नहीं जैन, मैं आपकी इस बात से, ये देखे ना, इसमें आपका एक यही आज लोगों का मसला है। ये आप जो बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल थॉट की बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल थॉट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द एकेडमिक एक पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस है, ठीक हो गया। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का स्टांस वो हमेशा बायस्ड होता है। ये आप उनकी बात कर रहे हैं, ये फेयर कमेंट नहीं है। इससे बहुत सी अच्छी चीजें भी आई। ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप पसंद ना करें और उसको हम कह दें कि वो बात ठीक हो और हम उसको गलत कर दें। यही पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो फ्लॉ है वो यही है। और ये जो भी ऊपर सवाल हुआ था, उसमें ये पॉइंट किया आता है कि हम ब्लाइंड फॉलोइंग चाहते हैं, ठीक है। तो ब्लाइंड फॉलोइंग जो है, दैट इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द इशू, ठीक हो गया ना। तो वो बिल्कुल उनकी गरज जो थी, वो बिल्कुल ये गरज थी उसमें, मसलन थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर का जो था, वो बिल्कुल गरज पे बेस्ड थी। उससे बेनिफिट जो है बेनजीर भुट्टो भी उठाना चाहती थी और नवाज शरीफ भी उठाना चाहते थे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये गरज पैदा क्यों की गई। गरज जो है वो 7वीं तरमीम में जो परवेज मुशर्रफ लेकर आए, तो क्या उनको ये इख्तियार था आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे, क्या वो इस मुल्क के सरबराह बन सकते थे? तो ये हमें जरा फेयरली देखना चाहिए इन चीजों को, ठीक हो गया। तो अगर हम फेयर और कॉन्स्टिट्यूशनल देखेंगे तो फिर मामलात जो हैं वो डिफरेंट होंगे। लेकिन मैंने तो कह दिया कि ये भी उनकी गरज थी, लेकिन जब मैंने ये कह दिया तो फिर एकदम थॉट बैक ऑफ द माइंड ये आया कि इसमें भी जो है वो लीगल गुंजाइश बनती है, ठीक हो गया। सो ये जो मकसद है हमारा इस एक्सरसाइज का, दैट इज नॉट पॉलिटिकल, दैट इज एकेडमिक, कि हम एकेडमिकली चीजों को कैसे देखें। अच्छा जी, फिर आप देखें कि इसमें था क्या। हम अब देखेंगे कि वो जैन जो आप बात कर रहे थे ना, कि ये दो पार्टियों, दो इंडिविजुअल्स के दरमियान में था। ऑब्वियसली द इंडिविजुअल्स वर हेडिंग द टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन पाकिस्तान। तो हम ऐसे एक बिल्कुल एक एक जो है, with a single comment we cannot brush aside a major political जिसको आप कहते हैं ना,
ایک میجر پولیٹیکل ایونٹ کو ہم اس میں فلاز ضرور ہیں، یعنی جس طرح میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، کچھ اس میں اسٹرینگس ہیں اور کچھ اس میں فلاز ہیں. یہ کوئی ایبسولوٹ ڈاکومنٹ نہیں تھی، یہ نہ کوئی پرفیکٹ ڈاکومنٹ تھی، اس میں بہت سارے فلاز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، وہ آپ ہم ڈسکس کریں گے. فار انسٹنس اب جو آپ دیکھ لیں، پہلا جو پوائنٹ ہے اس میں، جو یہاں پہ میں نے پہلا لکھا ہوا، دیٹ از کہ پارلیمنٹری جو ڈیموکریسی ہے اس کی ریسٹوریشن. تو آج آپ دیکھ لیں نا، آپ یہ دونوں آج پرائم منسٹر تو نہیں ہے، لیکن who is taking the benefit of this, to whom you will give the credit that the present day's prime minister is enjoying, who gave this power to the prime minister. آپ کو پتہ ہے کہ آج جو پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس جو اختیارات ہیں، پاکستان کے سب سے طاقتور شخصیت ہے آئینی طور پہ پاکستان کا وزیر اعظم. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ کیا شوکت عزیز کی طرح اور چودھری شجاعت کی طرح یا ظفر اللہ جمالی کی طرح ان کا پرائم منسٹر چاہتے. تو ان کا یہ مطالبہ تو بالکل ٹھیک تھا اور انہوں نے کر کے دکھایا یہ. اور یہ آئین میں ایک لفظ ایڈ کرنا یا ڈیلیٹ کرنا، یہ کہتے ہیں لوگ لیکن کر نہیں سکتے. تو یہ کریڈٹ جو ہے یہ ان کو جاتا ہے بالکل. یہ دے آر لائک ڈسکریڈٹ از ٹو بی گیون. اور جہاں پہ وہ ڈسکریڈٹ ان کا ہے تو وہ بھی ابھی آئے گا تھوڑی دیر میں. تو دے وانٹڈ کہ پرائم منسٹر لائک وی وانٹ لائک آپ میرا اوپینین لینا چاہتے تو میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو تو پرائم منسٹر از ٹو بی ویری پاورفل بیکاز he or she enjoys the support of the public. So he or she are ideally supposed to work with our inspirations. وہ ہماری مرضی، نہ کہ کوئی بیک ڈور سے آیا ہوا شخص ہو اور وہ جو ہے پاور انجوائے کرے. اٹس دا پرائم منسٹر جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں اور ان کو ہم کانفیڈینس دیتے ہیں اور وہ جو ہے وہ فیصلے کریں پاکستان کے، نہ تو کوئی اور کرے. اس سے پہلے، اس چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے اور 17ویں ترمیم تک پریزیڈنٹ انجوائڈ دی انارمس پاور. پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کو ملی، کیونکہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے تھے گورنرز کو، تمام جرنیلوں کو، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کو. اور اس سے پہلے 17ویں ترمیم تک یہ کیا تھی کہ وہ کنسلٹیشن اور ایڈوائس کے چکر جو تھے، یعنی بہت سی باتوں میں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ پابند تھا اس کے اوپر کہ وہ صدر سے پوچھے یا مشورہ کرے. اب 18ویں ترمیم کے بعد ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں ہے. تو ود 18th amendment the office of the prime minister has been strengthened. ٹھیک ہو گیا جو یہاں پہ جو بات کی گئی تھی. اب انہوں نے کہا کہ ہم ایبولش کریں گے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل 2004 میں بنائی گئی. یہ 13 ممبرس کی باڈی تھی اور اس کی جو کمپوزیشن تھی اس میں پریزیڈنٹ تھے اور پرائم منسٹر، اسپیکر، لیڈر آف اپوزیشن، چیئرمین سینٹ اور چاروں صوبوں کے چیف منسٹر، چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی اور آرمی اور نیوی اور ایئر فورس کے چیف. تو قصہ مختصر یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ 9/11 کے بعد چونکہ ایک سیکیورٹی کا ڈائنامکس پاکستان کی ریاست میں بہت ڈومیننٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آئے تو ہم اس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اور اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے DCC کے ساتھ، ڈیفنس کی کیبنٹ کمیٹی جو بھٹو صاحب نے 1976 میں بنائی تھی. اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ان کا مطالبہ کہ جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ لوگ ہیں، کیونکہ اس میں جو ٹلٹ تھا وہ مشرف اینڈ ایسوسیٹس یا مشرف یا ان کے رفقائے کار کی طرف تھا. تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ ایشوز ہیں یا جو فیصلے کرنے ہیں وہ جو ہے وہ پرائمریلی جو ہے وہ فیصلے ڈیموکریٹک لوگوں کے جو ہے ان کی سے جو ہے اس میں زیادہ ہونی چاہیے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم کانکرنٹ لسٹ کو ختم کر دیں گے اینڈ دے ڈیڈ دس. حالانکہ یہ کانکرنٹ لسٹ PPP کی حکومت نے، بھٹو صاحب کی حکومت نے ڈالی تھی، لیکن اس وعدے پہ ڈالی تھی کہ 10 سال کے
بعد ہم ختم کر دیں گے. 10 سال بعد کنکرنٹ لسٹ کیا وہ بیچارہ خود ختم ہو گیا, وہ تھا ہی نہیں. اور پھر تو وہ پھانسی ہو چکے تھے. اور جنرل جو تھے آپ کے ضیاء الحق صاحب, وہ تو آئین کو مانتے ہی نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کانفرنس لسٹ کو ختم کر دیں گے, اور چھوٹے صوبوں کا مطالبہ بھی تھا کہ کانفرنس لسٹ کا جو ہے وہ خاتمہ کیا جائے, کیونکہ کانکرنٹ لسٹ وہ ہوتی ہے کہ جس میں دونوں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. جی بالکل, ابھی بریک کرتے ہیں, تھوڑا سا مجھے اس کو ختم کر لینے دیں اس ٹاپک کو, تاکہ یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور ابالشمنٹ جو ہے کنکرنٹ لسٹ کی, وہ ہم اس کو ابالش کر دیں گے. تو چھوٹے صوبوں کا تو بڑا اسٹرانگ مطالبہ تھا, کیونکہ اس سے کنکرنٹ میں آپ ڈال دیں تو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنا اختیار آ جائے گا کہ وہ کسی بھی کنکرنٹ سبجیکٹ کے بارے میں ڈپارٹمنٹ بنا دے, منسٹری بنا دے, قانون پاس کروا دے, اور صوبے جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک صوبائی خود مختاری میں ایک مداخلت کا ایک قانونی طریقہ آپ کہہ لیں. تو یہ بھی انہوں نے ختم کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے. یہ صوبائی خود مختاری دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک مائل سٹون میں اس کو کہوں گا, کہ یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ صوبوں کا اختیار جو ہے وہ سینٹر جو ہے اس کو ہائی جیک کر لے کانکرنٹ کے نام پہ. حالانکہ کیا یہ پی 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 نہیں تھا, لیکن خود دے ریئلائز کہ this is often hampering the degree of the provincial autonomy. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے. اس کی انسپریشن انہوں نے جرمنی سے لی, اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ سپریم کورٹ کا برڈن جو ہے وہ کم کرنا تھا, نہ کہ سپریم کورٹ کی پاور کم کرنا تھی. مطلب یہ تھا کہ اوپر سپریم کورٹ میں جس طرح جرمنی میں 2 کورٹس ہیں, اسی طرح پاکستان میں 2 کورٹس بنا دیں. ایک وہ ہوگی جو اپیلیٹ کورٹ ہوگی, جو اپیلیں سنے گی جس طرح آج کل سنتی ہے. لیکن پاکستان میں اکثر سیاسی اور آئینی نوعیت کے مقدمات بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو آئینی جو مقدمات ہوں گے اور جو پولیٹیکل مقدمات ہوں گے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھیجیں گے. یہ اچھا آئیڈیا تھا, بٹ دے فیل ٹو ڈو سو. یہ جو ہے ایک اچھا کام تھا. اگر یہ کرتے تو اس سے جو ہے کم از کم آپ کا جو کورٹ کا سسٹم ہے ایپیکس کورٹ کے لیول پہ, وہ مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آگے تو ہم ڈیموکریسی کمیشن بنائیں گے, اور اس کی انسپریشن انہوں نے لی آپ کے یہ سویڈن اور سیرا لیون سے. اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بنیادی جو مقصد تھا اس کا وہ تھا کہ اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ تھا کہ پرائم جو اس کا مقصد تھا ٹو پروموٹ ڈیموکریٹک ویلیوز ان پاکستان, کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے پاکستان میں, اور پارٹیسپیشن آف دی ماسز. کہ ڈیموکریٹک سسٹم میں عام آدمی, دیکھیں پاکستان میں نا جو جمہوریت ہے یہ یا تو ڈرائنگ روم تک محدود ہے یا ٹاک شو تک محدود ہے. یہ گراؤنڈ لیول پہ نظر نہیں آتی ہے آپ کو. اگر آپ ڈیموکریٹک معاشروں میں جائیں تو آپ کو جمہوریت کیمپسز میں نظر آئے گی, گھروں میں نظر آئے گی, گلیوں میں نظر آئے گی. لیکن like people are free to express their opinion, people tolerate each other. صرف democracy is not the name of voting process or putting prime minister in the office or stamping the ballot papers. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ ادھوری جمہوریت ہے. جمہوریت یہ ہے کہ جس میں آپ جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں اور آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں, آپ کا جو ایک رول آف لا ہے, آپ کی جو جوڈیشری ہے, آپ کے جو ادر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کیسے فنکشن کرتے ہیں. یہ ایک ہولسٹک
apparatus ہے نہ کہ یہ isolated کام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے کہ جو ماضی میں کچھ غلط کام ہوئے غیر آئینی کام ہوئے تو ہم اس کا ایک احاطہ کریں گے, اس کو ہم ایک ریویو دیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ ان کو کر دینا چاہیے تھا, لیکن غالباً یہ ڈرتے تھے اور اس ڈر کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ what sort of consequences like they are confronted with. تو ڈیموکریسی جو ہوتی ہے یا لیڈرشپ جو ٹرو ہوتی ہے وہ فیئر لیس ہوتی ہے اور وہ ایک کلیکٹیو جو ویلفیئر ہوتی ہے سوسائٹی کی اس کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ سوچتے ہیں. ڈیو رول آف دی اپوزیشن, جس طرح میں نے کہا کہ بھٹو صاحب نے ایف ایس ایف بنائی تھی اور بے نظیر بھٹو, نواز شریف کے جو پچھلے دو ادوار تھے تو اس میں تو بہت انٹالرنٹ بہیویئر تھا ان کا. لیکن جب یہ ایگزائل میں گئے اور they confronted with مشرف's era, they realized, اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم ڈیو رول آف دی اپوزیشن جو ہے اس کو ایڈمائر کریں گے اور اکنالج کریں گے. تو ریئلائزیشن انہوں نے کی کہ اپوزیشن جو ہے وہ انٹیگرل پارٹ ہے ڈیموکریٹک پروسیسز کی, اور ڈیو رول جو ہے وہ چیئرمین جو بنیں گے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے. تو پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا ہوا تاریخ میں, اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ یہ نارم انہوں نے یہ رکھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا تھا. لیکن یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اپوزیشن کا جو اپوزیشن میں سے جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. تو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہو چاہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہو, اب لیڈر آف دی اپوزیشن از نو مور symbolic man or a redundant man. Constitutionally, after 18th Amendment, the slot of the leader of opposition is very, very important. ٹھیک ہو گیا, تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ سلاٹ ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس کا ڈیو رول ہے, یہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ ہے اور ایک شیڈو گورنمنٹ ہے فیوچر کی. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ڈیو رول آف دی اپوزیشن. اور اس کے بعد جو ہے یعنی اپوزیشن کو جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ایک ڈیو امپورٹینس جو ہے وہ دیں گے, اور وہ انہوں نے دی اپنے دونوں جو دور گزرے 10 سالوں میں. پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو, اور یہ نیریٹو تو آپ دیکھ لیں کہ اب تو بہت جو ہے وہ واضح ہے کہ یہ تو اب کوئی پہلے تو سیکرٹ ڈسکشنز اور ایک پس پردہ باتیں ہوتی تھی, اور اب تو انہوں نے یہ آپ دیکھ لیں کہ نو پالیٹکس میں رول کوئی نہیں ہوگا انٹیلیجنس ایجنسیز کا یا آرمی کی مدد سے وہ پاور میں نہیں آئیں گے. اور انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا آفس جو ہے ایک کوآرڈینیٹنگ آفس ہے جو تینوں فورسز کے درمیان میں جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. تو اس کا انہوں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ آفس جو ہے وہ روٹیٹ کریں گے تینوں فورسز کے درمیان میں, ایئر فورس, نیوی اور آرمی کے درمیان. لیکن یہ بھی ابھی تک جو ہے وہ آرمی سے ہی ایک جنرل جو ہے وہ اس آفس پہ وہ جو ہے اپوائنٹ ہوتے رہے, تو یہ بھی نہیں ہو سکا. اور انہوں نے کہا کہ ڈیفنس کا بجٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا, تو ڈیفنس کا بجٹ اب تو لایا جاتا ہے اور اس پہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن ضرور ہے. آخری بات اس میں یہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے چارٹر آف ڈیموکریسی کو افیکٹ کیا. سب سے بڑا جو فیکٹر تھا دیٹ واز دی اسیسینیشن آف بینظیر بھٹو. اور پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی واز ناٹ اے لا اور اے کانسٹیٹیوشن, اٹ واز جسٹ اے ڈیکلیریشن. یہ صرف ایک اعلامیہ تھا, ایک اعلان تھا, یہ کوئی بائنڈنگ تو نہیں تھا کسی پہ کہ اگر نہ کریں تو. یہ تو ان کا ایک عزم تھا, باہر ایگزائل میں تھے تو ایک ان کا طرف سے ایک اعلان تھا, ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, براڈر انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اس پہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں. یہ ایک فلا تھا اس کا کہ کوئی ڈیڈ لائن نہیں, یعنی کوئی ٹائم لائن نہیں, امپلیمنٹیشن میکنزم کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا.
نان کوپریشن بٹوین ٹو میجر پولیٹیکل، اور پھر یہ آپس میں ان کا کوپریٹ نہ کرنا جو ہے وہ اس کے لیے سب سے بڑا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی پارشل امپلیمنٹیشن تو ہوئی، لیکن اس میں کوئی ایسا کوئی پوائنٹ نہیں تھا کہ جو پاکستان کے مفاد سے متصادم ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو فلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ مثلاً ڈیموکریسی کمیشن یا کانسٹیٹیوشنل کورٹ، ڈیموکریسی کمیشن، اس طرح کی چیزیں یہ تو اس ملک کے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو مزید جو ہے پالش کرنا چاہیے اور اس کو مزید جو ہے ایک پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنی چاہیے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا جناب علی، اب میں نیکسٹ جو ہے جاتا ہوں نیکسٹ ٹاپک پہ، اور نیکسٹ ٹاپک دیکھتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، آئیڈیالوجی آف پاکستان تو نہیں کیا آپ نے؟ ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ تو نہیں کیا؟ ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ کیا آپ لوگوں نے؟ ٹو نیشن تھیوری، آئیڈیالوجی آف پاکستان، یہ کیا؟ نو۔